ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ کسی نبی کو وہ مقام نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت کیا کو فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، ارے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اے رضا تو کیا حضور کی ثنا کرے گا؟ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، پھر تجھ سے کم ممکن ہے بدعت رسول اللہ کی۔ ایک شاعر نے آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر لکھا، میں کہتا ہوں کمال ہے، قلم توڑ دیا۔ فرمایا کہ محمد سر قدرت ہیں، کوئی ان کی رمز کیا جانے۔ محمد سر قدرت ہیں، کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت کو سمجھیے، جب کسی کا مقام بیان کیا جاتا ہے نا، یا کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اونچی ہے، تو اس کے اگینسٹ، اس کے مد مقابل کسی چیز کو لایا جاتا ہے کہ یہ چیز اس سے اونچی ہے، اس بندے کا اس سے درجہ اونچا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیان کیا ہی نہیں، فرمایا میرے محبوب کا جو ذکر ہے وہ اس کی ذات کے لیے ہی بلند کر دیا۔ اب کتنا بلند کیا؟ جتنی رب کائنات کی ذات بلند ہے۔ اب رب کائنات کی ذات کتنی بلند ہے کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ ارے جب رب کا اندازہ نہیں ہے تو جس نے محبوب کو اتنی شان عطا فرمائی اس کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میلاد کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ سچی محبت کی جائے۔ اس کے صلے میں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، دنیا کے اندر بھی اس کو راحت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی اس کو راحت ملے گی۔ میلاد کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خالی آپ لائٹیں لگا لیں، ایک محفل کر لیں 12 روز، ٹھیک ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میلاد میں حضور کی سیرت کو اپنایا جائے، اس کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ اس لیے میں اکثر جب بھی بیانات ہوتے ہیں میں عرض کرتا ہوں کہ میلاد رسول منائیں گے، سیرت رسول اپنائیں گے۔ میلاد رسول منائیں گے، سیرت رسول اپنائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام یہاں پر لے کر آئے اس سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آج حضور کی محفل میں یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ